السلام علیکم۔ آپ جب صبح فجر کی نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں آپ 2 سنت اور 2 فرض کے بیچ میں پڑھیں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ آپ 2 سنت پڑھنے کے بعد اور فرض پڑھنے سے پہلے 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھیں تو اسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دیتے ہیں اور آپ کے رزق کے ذریعے کھول دیتے ہیں۔ اسے پڑھنے والا انسان کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور پھر جب آپ نماز ادا کر لیں تو آپ کو پھر پڑھنی ہے تسبیح فاطمہ، یعنی کہ جب آپ 2 سنت 2 فرض پورے اپنے کمپلیٹ کر لیں تو اس کے بعد آپ کو تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے، جو کہ ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ پھر یہ تسبیح فاطمہ پڑھنے کے بعد جو بھی آپ چاہیں سورت پڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ دعا مانگیں۔ اور پھر ہم دن کی جو شروعات ہے، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد جو دن کی شروعات ہوتی ہے وہ ہم سورہ یاسین کے ساتھ شروع کریں گے، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ سورہ یاسین ضرور پڑھیں، یہ قرآن کا دل ہے۔ یہ نماز کے بعد آتی ہے ہماری ظہر کی نماز۔ اللہ نے برکت کے لیے دی ہے ظہر کی نماز، یہ رزق والی نماز ہے۔ تو ظہر کی نماز کے بعد آپ سورہ فتح پڑھیں، سورہ فاتحہ نہیں، سورہ فتح، انا فتحنا لک فتح مبین، یہ والی جو سورت ہے یہ آپ پڑھیں۔ تو آپ سورہ فتح کو جس نیت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کام میں آسانی ہوگی، آپ خود اس کے بینیفٹس دیکھیں گے۔ حالانکہ یہ سورت تھوڑا بڑی ہے مگر یہ ہے کہ ہم جب ڈیلی روٹین میں ہم اسے پڑھتے ہیں تو یہ ہماری ہیبٹ میں آ جاتی ہے، اور اب جب ہم ڈیلی اس کو ریڈ کریں گے تو یہ ہمیں رٹ جائے گی، تو تھوڑا جلدی ہم پڑھنے لگیں گے۔ اسٹارٹنگ میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے مگر جیسے جیسے ہم پڑھتے رہتے ہیں تو اس میں پڑھنے میں آسانی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ظہر کے بعد آتی ہے ہماری عصر کی نماز۔ تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سورہ نبہ پڑھیں۔ سورہ نبہ جو ہم پڑھیں گے وہ بہت ہی اچھی سورہ ہے، یہ سورت عصر کے بعد ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کے بھی بہت سارے بینیفٹ ہیں، حالانکہ ہر قرآن کی آیت میں کچھ نہ کچھ بینیفٹس ضرور ہیں، کوئی بھی آیت ویسٹ نہیں ہوتی، ہم جو پڑھتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر ضرور دیتے ہیں۔ تو آپ عصر کی نماز کے بعد سورہ نبہ ضرور پڑھیں۔ اب آتی ہے ہماری مغرب کی نماز۔ تو مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھیں۔ سورہ واقعہ میری فیوریٹ ہے اور سورہ رحمان، یہ 2 سورہ میری فیوریٹ ہیں، کیونکہ سورہ رحمان ایک ایسی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف خوشخبریاں دی ہیں، جنت کے وعدے کیے ہیں، وہاں جو منظر ہوگا اس کے وعدے کیے ہیں۔ اور سورہ واقعہ جو ہے اس سے برکت آتی ہے، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں رزق کے اور زیادہ ذریعے دے، ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ تو کہتے ہیں کہ جو انسان سچے دل سے سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اور یقین کے ساتھ پڑھے گا، اس کے گھر میں کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی، وہ شخص کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا، کبھی غریب نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے کچھ نہ کچھ نظام ضرور بنا دیتے ہیں۔ تو سورہ جو واقعہ ہے اس کو پڑھنے سے آپ کبھی بھی غربت نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں ہی نعمتیں دیں گے، انشاءاللہ نعمتیں میں برکت ضرور دیں گے، ہر نعمت میں آپ کو برکت ضرور دیں گے۔ بعد آتی ہے ہماری عشاء کی نماز۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ سورہ ملک ضرور پڑھیں۔ سورہ ملک کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو بھی انسان سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے قبر کے ہر عذاب سے بچائیں گے۔ کوئی انسان قبر میں ہے اور وہ انسان اپنی لائف میں روز سورہ ملک پڑھتا تھا اور اس کے بعد بھی اگر اس پہ عذاب آ رہا ہے نا، تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ سورہ ملک اللہ تعالیٰ سے خود سفارش کرے گی اس شخص کی کہ اس کا عذاب روک دے یا پھر مجھے قرآن سے نکال دے۔ تو دیکھیے سورہ ملک پڑھنے کا کتنا بڑا وعدہ ہے، کتنا بڑا اجر ہے اس کا پڑھنے کا۔ تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی تلاوت ضرور کریں، کیونکہ اس سے ہمیں عذاب قبر سے نجات ملے گی۔ تو ابھی سے ہی اس کو پڑھنا اسٹارٹ کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود اس کے بینیفٹس دیکھیں گے۔ اور ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز جاتے جاتے ایک لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔